السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خدا کرے کہ آپ بخیر و عافیت ہو۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی نور اللہ مرقدہ، سابق ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء و صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی شخصیت اور حیات و خدمات پر اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے کہ ان لکھی ہوئی تحریروں اور کتابوں سے ایک مستقل لائبریری قائم کی جا سکتی ہے۔ آپ غالباً عالم اسلام کی وہ واحد شخصیت ہے جن کی شخصیت اور حیات و خدمات پر نہ صرف آپ کے پس مرگ لکھا گیا بلکہ خود آپ کی حیات ہی میں بہت سارے عالم اسلام کے کبار علماء کرام نے تحقیقی مقالے اور کتابیں لکھنی شروع کر دی تھی، اور نہ صرف آپ کے معاصرین اور آپ کے چھوٹوں نے آپ کے متعلق خامہ فرسائی کی ہے، بلکہ ہمیں یہ خوشکن حیرت ہوتی ہے کہ آپ پر لکھنے والوں میں کچھ ایسی شخصیتیں بھی ہیں جنہیں خود حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمہ اللہ نے اپنے بڑوں میں شمار کیا ہے۔ انہی میں ایک شخصیت حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ کی ہے، جو صاحب طرز ادیب بھی تھے، مفسر قرآن بھی تھے، ایک ماہر فلسفی بھی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ تصوف و سلوک کے رمز شناس بھی تھے۔ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معاصرین میں حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق باضابطہ ایک مضمون تحریر فرمایا ہے، اور اس مضمون کا عنوان ہے علی میاں۔ یہ مختصر سا سوانحی مضمون جو حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی نے لکھا ہے، اس قدر لطافت سے بھرپور اور بلیغ اور ادیبانہ انداز میں حضرت نے تحریر فرمایا ہے کہ میرا دل چاہا کہ آپ کو بھی اس مضمون سے محظوظ کرایا جائے۔ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ علی میاں مرحوم نہیں، ماشاء اللہ زندہ سلامت ہے، اور خدا کرے خدمت دین و ملت کے لیے مدتوں اس خاکدان کو زندہ و سرسبز رکھیں۔ سن میں مجھ سے کہیں چھوٹے ہیں، لیکن علم و فضل میں، سنجیدگی فکر میں، اخلاص میں، اخلاق و تقوی میں، عبادت میں، ریاضت میں، خشیت و طاعت میں میرے بڑوں میں شامل ہونے کے قابل۔ رائے بریلی کے سید زادے خاندان کے اور بھی لوگوں سے میں واقف ہوں۔ باپ اور بھائی کا کیا کہنا، دونوں نور علی نور، پاک صاف طاہر و مطہر مٹی جو تیمم کے قابل ہو اس سے بنے ہوئے۔ دوسرے اعزاء بھی اپنی جگہ قابل قدر و قابل فخر۔ یہ اس تاروں کے جھرمٹ کے درمیان آفتاب۔ ندوہ اور دیوبند ماشاء اللہ دونوں کے اکابر سے علم دین حاصل کیا، اور اپنے خاندان کے بزرگوں سے، اور انہی میں مائیں اور دادیاں بھی شامل ہیں، اخلاق و روحانیت کا سبق لیا۔ ذکاوت و فطانت کے پتلے پہلے سے تھے، چند آفتاب چند مہتاب بن کر رہے۔ انگریزی بھی بقدر ضرورت تحصیل کر لی، اور عربی ادب و انشاء میں تو ہندوستان اور عالم اسلام میں نام پیدا کر لیا ہے۔ خود اردو شعر و ادب کا اعلیٰ مذاق رکھے ہوئے شامی و مصری صحافت پر بھی سیر حاصل نظر کر لی۔ تقریر و حکایت میں ملکہ روانی تحریر سے بھی زائد، میری طرح کاہل اور جامد نہیں، ندوے کے سے بڑے دارالعلوم کا انتظام بھی کرتے ہیں، اور سارے ہندوستان کا دورہ الگ، ابھی یہاں ابھی وہاں، اور مقالات و تصانیف ہے کہ ساتھ ہی ساتھ کھٹاکھٹ نکلتی چلی آ رہی ہے۔ اردو اور عربی کے علاوہ انگریزی میں بھی، بلکہ کسی حد تک ترکی میں بھی۔ زندگی قابل داد بھی، قابل رشک بھی۔ خود مجھے اپنے معاملے میں بخل یا تواضع بیجا کی شکایت البتہ ہے، ایک بار نہیں، شاید دو ایک بار، اور اشارتاً و کنایتاً نہیں، منہ پھاڑ کر پوچھا کہ حضرت شاندار مصطلحات تصوف کا مفہوم کچھ تو ہم نیاز مندوں پر کھولیے، اور تنازل ستہ کے چہرے سے نقاب ذرا تو سرکائیے، توجہ باطن سے قلب کو گرمائیے۔ کچھ جواب نہ ملا۔
تجاہل سا کر کے ٹال گئے، ایسا تجاہل جو دانستہ تغافل سے کم نہیں۔ اتنے کام مختلف قسم کے اپنے سر لے رکھے ہیں کہ کوئی ان کی مفصل سے فہرست ہی بنا لے تو یہی ایک کمال ہے۔ مختصر یہ کہ سیاسیات ملی اور کلام، تاریخ امت اور سوانح اکابر، اسرار شریعت پر تو خاصا کام کر چکے ہیں، بلکہ مبتدیوں کی حد تک تو عربی ادب و انشاء میں بھی۔ میں اپنے وصیت نامے میں لکھے جاتا ہوں کہ میرے وقت موعود کے آ جانے پر پہلے تلاش انہی کی جائے، اور اگر یہ مل جائے تو جنازہ پڑھانے کے حقدار نمبر اول یہی ہوں گے۔ دنیا انہیں مولانا ابو الحسن علی ندوی کہہ کر پکارتی ہے، ہم لوگوں کی زبان پر خالی علی میاں ہے، عزیزوں سے بڑھ کر عزیز۔ ناظرین کرام، یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی علیہ الرحمہ نے اپنی اس تحریر کے اندر یہ جو آخری پیراگراف لکھا ہے، جس میں حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ میں اپنے وصیت نامے میں لکھے جاتا ہوں کہ میرے وقت موعود کے آ جانے پر پہلے تلاش انہی کی جائے، اور اگر یہ مل جائے تو جنازہ پڑھانے کے حقدار نمبر اول یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی علیہ الرحمہ کی اس وصیت کو پورا فرمایا۔ حضرت کے انتقال کے بعد حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی علیہ الرحمہ نے حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی کی نماز جنازہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ دونوں ہی بزرگوں کو غریق رحمت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل فیضان ندوہ کو ضرور سبسکرائب فرما کر گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور کلک فرما دیجئے، تاکہ آپ کی اس حوصلہ افزائی سے ہم حوصلہ پا کر اس نوعیت کا مزید کام آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔